اور آج حقوق اولاد کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اولاد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی آرزو اور تمنا ہر شخص کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد کے لیے تڑپتے لوگوں کی کہانیاں بیان فرمائی۔ حضرت حنہ جو کہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کام کاج میں مصروف ہیں کہ کیا دیکھا کہ صحن میں اگے ہوئے درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور باہر سے دانہ دنکا لا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ حضرت حنہ اولاد کی دولت سے محروم تھی۔ یہ منظر جب آنکھوں کے سامنے آیا تو کلیجہ پھٹنے لگا۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک جانوروں کے بچے ہیں اور وہ ان سے پیار کرتے ہیں، اگر مجھے اولاد مل جائے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کی صدا سن لی، دکھی ہوئی آواز عرش تک پہنچی۔ حضرت حنہ حمل سے ہو گئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمران انتقال کر گئے۔ حضرت حنہ نے جب جنم دیا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کے لیے میں اس کو وقف کیسے کروں، وہاں تو مرد ہیں۔ پریشان ہوئی، عرض کی مالک میں نے تیری بارگاہ میں جو نظر مانی تھی میں اس کو کیسے پورا کر سکوں؟ تو کہا حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو تجھے بیٹی دی اس کا نام مریم رکھا، اور یہ بیٹی ایسی ہے اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ جلیل القدر نبی ہیں اور رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو لگتے ہیں، ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا، اور بیت المقدس کے ایک حجرے میں وہ عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ عورت ذات ہیں، حضرت زکریا ان کی حفاظت پہ، ان کی دیکھ بھال کے لیے مامور ہیں۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو باہر سے دروازہ لگا جاتے ہیں، واپس آ کے دروازہ کھول کے بیٹی کی ضروریات کھانے پینے کی ساری وہاں پہنچاتے ہیں۔ ایک دن دروازہ بند کر کے گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، بڑا پریشان ہوئے، لیکن جو ہی آ کے تالا کھولا وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قالا یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کی عطا فرماتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی دولت اولاد نہیں تھی۔ 99 سال اور ایک روایت میں 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ عمر ایسی تھی کہ اب امید بھی نہیں رہی تھی، لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میری عمر کے شجر پہ اولاد کے آنے کا موسم بیت چکا ہے، لیکن اپنی بندی کو بے موسم پھل دینے والے اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے، ذریت طیبہ عطا کر دے۔ اب جب انہوں نے دعا کی، دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا عرش تک جان پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت زکریا کی دعا کا جواب دیا۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے ندا دی اس حال میں کہ وہ ابھی اس محراب میں حجرے میں دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے۔ تو کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ،
اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں حضرت یحییٰ کی بشارت عطا کریں۔ تو اولاد کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تڑپ، ان کی آرزو، ان کی تمنا قرآن مجید کے اندر جا بجا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد مانگنا، اولاد طلب کرنا، یہ مسنون ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔